اس سزا میں بھی کتنی شدت دیکھیں آپ ہیں، دونوں آیات ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے اپنا 34 کہا یا ایھا الذین آمنو، 34 ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنو، مومنوں سے خطاب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انا بے شک کثیر من الاحبار والرہبان، کثیر اردو کے لفظ ہے کثرت، بہت زیادہ، احبار اور رہبان میں سے یہی یہود و نصارہ کے جو عالم صوفی ہیں، ان میں سے کثرت ایسے لوگوں کی ہے، کثیر، لیأکلون اموال الناس، لیأکلون وہ کھا جاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال کو، بالباطل باطل طریقے سے۔ دیکھیں یہ اسپیسیفائی کر دیا، کھانے کا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی سروسز سرنڈر کی ہیں اور وہ طے ہو کہ ان خدمات کا یہ معاوضہ ہوگا، وہ تو پھر باطل نہ ہوا نا۔ آپ دنیا میں بھی تو خدمات دیتے ہیں، اس کے عوض آپ کو تنخواہ ملتی ہے یا وہ ہے، مال ایسے نہیں ہے، باطل طریقے سے، جیسے قبضہ نہیں ہوتا، قبضہ گروپ، اللہ اکبر ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَصُدُّونَ، صد یصد، یہ دونوں ہی معنوں میں آتا ہے، خود بھی رکنا اور روکنا۔ تو وَيَصُدُّونَ، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ اکبر۔ والذین، اور جو لوگ، یکنزون، ویسے کنز جو ہے نا عام طور پر ثلاثی حروف ہوتے ہیں نا، تو ثلاثی تو ہو گئے، کنز، کاف نون سا، خزانے کو کہتے ہیں، وہ نہیں کتاب کنز الایمان، نام ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، ویسے خزانے کو کہتے ہیں، ہاں قرآن پاک کا، ہاں کنز الایمان وہ ہے، تو ایمان کا خزانہ، ہاں ہاں ہاں، اچھا اچھا اچھا، بہرحال کنز الایمان، ظاہر ہے کنز خزانہ وہ جمع کر کر کے ہی بنتا ہے نا، تو جمع کرنے کے معنوں میں یکنزون، جمع کرتے ہیں۔ الذہب والفضہ، سونا چاندی، ذہب سونے کو کہتے ہیں اور فضہ چاندی، اور یہی ان کی بات، ایک تو ہے نا جمع کرنا، پھر آگے خرچ کہتے ہیں، ولا، لا آ گیا نہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، ولا، اور نہیں، ينفقونها وہ خرچ کرتے ہیں اس کو، حازمی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم، تو آپ خوشخبری دے دیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ دیکھیے یہ عذاب علیم کے ساتھ بشارت آ گیا ہے، عذاب علیم کو خوشخبری تو نہیں ہوتی، کہا فبشرہم، خوشخبری دے دیں۔ یہ اسی پیرائی میں، یعنی جس نہج پر وہ پہنچ گئے تھے نا، ضد ہٹ درمی، وہ عذاب کو عذاب ہی نہیں سمجھتے تھے۔ انبیاء پیغمبر اگر ڈراتے تھے نا تو کہتے تھے اتنا، جاؤ لے آؤ یار، ہمیں کیا ڈرا رہے ہو، متی ھذا الوعد، وہ کب ہوگا تمہارا وعدہ، بڑے عرصے سے عذاب عذاب کہہ رہے ہو، کدھر رک گیا ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ اسی پیرائے میں کہا کہ پھر اب انہیں خوشخبری بھی سنا دو کہ آگے عذاب علیم، بڑا تم وہ طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے عذاب، اللہ اکبر ہیں۔ اور عذاب علیم بھی دیکھو، علیم بھی اردو کے لفظ ہے، اردو میں نہیں، ہم نہیں کہتے المیہ ہو گیا، المناک، وہی لفظ ہے نا، علیم اسی سے ہے، المناک، المیہ، دردناک، اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں کتنی شدت ہے، یعنی دنیا میں تو وہ یہ کام کر لیں گے نا کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال بھی کھا سکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روک بھی سکتے ہیں، اور سونا چاندی کے ڈھیر بھی لگا سکتے ہیں، خرچ نہ کریں، لیکن یہ آگے روز قیامت کے روز جو ہوگا نا وہ بتایا جا رہا ہے، اور روز قیامت تو اٹل ہے نا، وہ تو آئے گا۔ تو اگلی آیت میں دیکھیں کتنا شدید عذاب ہے، 35 نمبر میں کہا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم
हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। बहुत अकबर है। यौमा, जिस दिन, ये यौम आखिरत, क़यामत का दिन जब हिसाब किताब होगा, युहमा, तपाया जाएगा, तपाया जाएगा, अलैहा, इस पर, फी नारी, नार में, भट्टी में नहीं होता, लोहा डाले सुर्ख हो जाता है, कैसे तप जाता है, अब वही गरम तपता हुआ अब अल्लाह है, क्या हाल होगा हैं अल्लाह। फिर आगे कहा है कि फतुकवा, तुकवा, दागे जाएंगे, पहले तापा योमा, भट्टी में उसको कर लिया खूब गर्म है, और फिर फतुकवा, फिर उससे दागा। किन चीज़ों को दागा? अल्लाह अकबर, यार है सज़ा के आलम देखें। 3 चीज़ें बताईं, जिबा पेशानी, जनूब जानिब की जमा है, पहलू साइड, ज़हूर ज़ाहर की जमा है, पीठ। अल्लाह अकबर हैं। तो कहा फतुकवा, दागे जाएंगे, बिहा, उसके साथ जो भट्टी में तप गया है उसके साथ, जिबाहुहुम, उनकी पेशानियाँ, उनके माथे, व जनूबहुम, उनके पहलू, व ज़हूरुहुम, और उनकी कमर, उनकी पीठें। और फिर साथ ये कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, बड़ा जोड़ जोड़ के रखते थे, ये है ख़जाना, हाज़ा मा कनज़्तुम, ये है तुम्हारा ख़जाना, तुम्हारा जमा किया हुआ, लिअन्फुसिकुम, अपनी जानों के लिए। तो कहा फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनीज़ून, फ़ज़ूक़ू जायका से है ना, फ़ेल अमर बन गया, चखो, माँ जो कुछ, कुंतुम तुम थे, तकनीज़ून, ये वही लफ्ज़ है जो आयत में 2-3 दफ़ा आया है। यकनीज़ून यहाँ पर ता मुज़ारे की अलामत हो गई कि तुम जमा करते थे कंस ना। तो आयत हाँ अल्लाह अकबर। हाँ वैसे वाकई ये हमें भी कहा कि जोड़ जोड़ के नहीं रखना, गिन गिन के नहीं रखना। हाँ ये आप सही, हाँ ये आप सही कह रहे हैं। हाँ वैसे ज़कात और हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल लिबास सारे अदा किए जाएँ तो वो रखने में कहीं शरीयत ने पाबंदी नहीं लगी, और रहा गिन गिन कर तो वो हिसाब होता ही है, कितने हो गए यार उतना ना हिसाब, इसमें वो गिनी हो गए ना, थोड़ा सा रफली आइडिया तो होता ही है ना, अरे को के भी कितने ना, हाँ दिल में मोहब्बत ना हो, ये है ना चीज़ को। हाँ ये है, देखे ना, इन्फाक नहीं करें, हाँ देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आयत में वाज़ेह है, देखिए ना, वरना ये लफ्ज़ ना आते, वला युनफिकूनहा, खर्च नहीं करते, वही होता है जोड़ जोड़ के रखे जा रहे हैं, इन्फाक है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको हमने इसी अंदाज आपने सही कहा, निकालते नहीं ये है कि उस बंदे का जहाँ जा रहा है वो नज़र आ रहा है, सामने वालों को नज़र आ रहा है, पेशानी पे लगा हुआ है, साइड वालों को उसके वो पहलू नज़र आ रहे हैं, हाँ अगर पीछे वालों को अरे वैसे वाकई ये तीनों डायरेक्शंस हो गई, ऐसे एनालिसिस करें तो वाकई चारों, हाँ जुनूब ओम दोनों साइडें आ गई, वाकई पीठ आ गई, जहाँ जा रहा है वो एक वो बना हुआ है कि वो सफेद कबा बना हुआ है। अल्लाह अकबर। ये क़यामत तो जहन्नम जाने से पहले ही हरकत होगी, ये हदीस में आता है। अच्छा जहन्नम जाने से पहले हिसाब किताब के बाद जहन्नम जा रहा है ना, तो वही तो हिसाब किताब होगा ना, फिर बाद में जहन्नम जाएंगे, पहले तो उनका शुक्र लगे ना, ये थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वैसे वाकई ये बड़ा वो है, हाँ रुसवाई है, हाँ बहुत बड़ी और वाकई बड़ी सख्त है। तो कहा कि 50,000 साल का दिन है, हाँ वो सूरह मारिज में है, मारिज के शुरू में ही है कि खमसीना, बिल्कुल ना, अल्लाह अकबर यार। 50,000 साल के थोड़ी है कि हिसाब करके गुजरना, उससे पहले ये सारा होता है लोगों की इबरत के लिए, अल्लाह अकबर। बहरहाल ये सारा एक निज़ाम बनाया हुआ है। तो
اس میں پیسے کو رکھنے کے بارے میں اور خرچ نہ کرنے اس کا تو طے شدہ بات ہے کہ حرام سے نہیں کمانا، تو طے بات ہے، حلال کما لیا پھر آپ نے خرچ نہیں کیا، بعد میں کیا بلا حلال کمایا ہے، حرام تو ویسے حرام کمایا، تو حلال کمایا اسے خرچ ہی نہیں کیا، گن کے رکھتے رہے، ہاں اپنے ضرور کے عمل میں پڑ گئے، وعدہ کے عمل میں پڑ گیا، اسے خرچ نہیں کیا، بات تو اس کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ سزا دی جائے گی ماتھے پر، ان کے پہلو پر اور ان کی پیٹھیں، اسے پہلے آگ میں تپایا جائے گا اور پھر پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور پھر ساتھ یہ کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے دنیا میں اپنے لیے کنزتم جمع کیا تھا، تو کہا کہ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج یہ اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ اگلی آیت مبارکہ 36 جو ہے اس میں کہا کہ شروع ہی سے جب سے یہ ارض و سما کی تخلیق ہوئی ہے نا، اللہ کے ہاں 12 مہینے سال کے، دیکھیے قمری بھی 12 ہوتے ہیں، شمسی بھی 12 ہوتے ہیں، یہ بعد میں نہیں رکھے گئے ہیں، ہندو میں بھی 12 ہوتے ہیں، سارے 12 ہوتے ہیں، دیکھو قرآن میں بھی کہا ہے 12 ہی ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے واضح کر دیا بہت سی چیزیں بعد میں بھی ہوتی ہیں نا، جیسے پارے 30 ہیں یہ بعد میں ہوئے ہیں، یہ شروع سے نہیں تھے، تو اس لیے کہتی یہ 12 کا جو ہے نا یہ شروع ہی سے تھے، اللہ ہی نہیں بنائے ہیں۔ اور کہا یہ 12 میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا جنگ و قتال منع تھا، یہ بھی اس آیت میں بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دین قیم ہے۔ اچھا کہا یہ جو 4 مہینے لڑائی پر پابندی ہے نا، اگر یہ مشرک کافر تم پر اٹیک کر دیں تو پھر پھر کہا یقاتلونکم کافہ، تم بھی مل کر ان کا مقابلہ کرو، ہے اللہ اکبر۔ ہاں تو یہ آیت دیکھیے 36 ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ انا بے شک عدت شہوری، عدت عدد سے ہے گنتی، کاؤنٹنگ، شہور شہر کی جمع ہے، مہینوں کی گنتی، عند اللہ اللہ کے ہاں، کتنی ہے گنتی اللہ کے ہاں؟ 12 شہرن، اسنا کہتے ہیں 2 کو، عشرہ 10 کو، 2 + 10 12 ہو گئے، شہرن مہینے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کے وہاں لوح محفوظ بھی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ قرآن میں بہت سی جگہ کتاب اللہ جو ہے یہ وہ لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ کی۔ ایک تو یہ کتاب اللہ ہے نا، یہ بھی ہے اللہ کی کتاب، اس کو بھی کہا ہے کتاب و مکنون، لوح محفوظ قرآن میں بہت سی جگہ آتا ہے۔ کب سے ہے یہ 12 مہینے؟ یوم خلق السماوات والارض، یوم جس دن خلق کا پیدا کیا، سماوات سما کی جمع ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان 12 میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، منہا ان 12 میں سے 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، 2 آخری مہینے ذوالقعدہ ذوالحج، آخری 2 مہینے، اسی مہینے یہ شروع ہو جائے گا ذوالحج، جون میں ہی سٹارٹ ہو جائے گا اچھا 2 یہ ہو گئے، اور پہلا مہینہ حج کے بعد محرم، 1 رجب ہے، ہاں 7 11 12، ہاں 7 11 12 بالکل ایسے ہی ہے، یہ 7 یہ 11 یہ 12 یہ 1، گڈ یار ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی ہے، 7 11 12 ایسے کر لو، یاد ہی کرنی ہے نا۔ اس کی لاجک کیا ہے؟
کہا یہ حج کے لیے ایک عمرے کے لیے کر دیا ہے. یہ دیکھو نا حج کا سینٹر میں ہو گیا 1 مہینہ پہلے ایک بعد, ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہ رجب محرم اس کے بعد آ گیا سر جی, ذوالحج کے بعد آ گیا نا. حج سے 1 ماہ پہلے ایک بعد, محرم اس کے بعد ہی ہے نا, اگلا مہینہ وہ محرم ہی ہے, کیونکہ وہ اس حساب سے کچھ بالکل حج سے پہلے جاتے ہیں اور بعد میں سٹے کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسی ہے 40 دن نا, اور کچھ بہت پہلے چلے جاتے ہیں اور حج کے فوراً بعد واپس آ جاتی ہے, ایسا بھی ہے. تو یہ اس طرح کور ہو جائے گا نا 3 مہینے میں, پہلے اور بعد میں. تو محرم اس سے بات گئی ہے نا, اور یہ میوچولی ایگریڈ تھا, اسلام نے صرف انڈورس کیا ہے. پہلے سے جو قبائل تھے نا انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہوسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ حج عمرہ تو بہت پہلے سے چلا رہا تھا, اسلام سے پہلے بھی یہ ہو رہا تھا, کیونکہ بیت اللہ تو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم بہت پہلے کا بنا ہوا, لیکن وہ مناسک ڈیفرنٹ تھے. شرک ورک, کوئی ننگا طواف ہو رہا ہے, کوئی کسی انداز سے اپنے انداز سے کر رہا ہے, اسی کو عبادت سمجھتے تھے, اسی کو کہتے تھے کہ یہ ملت ابراہیمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, تو ہم بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں سرداروں نے. انہوں نے کہا یار یہ جو حج عمرے کے دن ہے نا, نو وار ہے, کیونکہ باہر سے مہمان آتے ہیں, ان کو فرینڈلی ماحول دو, باقی 8 مہینے میں لڑے دبا کر کیونکہ وہ روک نہیں سکتے تھے. یہ نہیں کہا کہ لڑنا ہی نہیں ہے, کیونکہ قبائلی زندگی تھی نا, لڑائیاں ہوتی تھیں وہاں. ہاں لوٹ مار بھی ہے, ہاں لوٹ مار بھی ہے, یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, لوٹ مار بھی ہے. بلکہ لوٹ مار تو وہ ذریعہ معاش سمجھتے تھے. یہ تجارتی قافلے نا, وہ کہتے تھے کہ یار یہ ہمارا سورس آف انکم ہے, برائی کیا کہہ رہے ہیں آپ نا. ہاں یہ انہوں نے صحیح کہ لوٹ مار بہت کرتے تھے. قافلے آتے تھے نا تجارت, مال لوٹ لیا. ہاں تو یہ ہے تجارتی. عرب میں سوائے قریش مکہ کے قافلوں کو کسی کو امن نصیب ہاں نہیں آتا. ہاں یہ مجاور اور اس کو متولی سمجھتے تھے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تاریخی بات ہے. یہ دیکھو کتنا فائدہ اٹھاتے تھے یہ. تو یہ وہ صورت میں بھی ہے نا, لیلاف قریشین ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ کی مہربانی ہے یار, ان کو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں تھا کہ یہ قریش کا قافلہ ہے. ہاں آمن من خوف یار. ہاں اور یہ بہت بڑا احسان ہے, لیکن کیسی ناقدری کی واقعی. اللہ اکبر. اچھا تو فرمایا کہ 4 مہینے, یہ 4 مہینے ہو گئے جی ہیں. اربعۃ حرم کہا ذالک الدین القیم, بھئی یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, فلا پس نہ تظلموا تم ظلم کرو فیہن ان 4 مہینوں میں انفسکم اپنی جانوں پر. کیا مطلب؟ یعنی ان 4 مہینوں میں پھڈے لڑائی جھگڑے کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو, کیونکہ اللہ نے منع کر دیا, اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو اپنے جان پر ظلم ہے. وقاتلوا المشرکین کافۃ, وقاتلوا اور قتال کرو, لڑو مشرکین مشرک سے, کافہ سارے مل کر, کما یقاتلونکم کافہ جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے ہو کر. یہ کس پیرائی میں کہا کہ ان سے قتال کرو؟ اب دیکھیں 4 حرمت والے مہینے کا ذکر ہو گیا نا, تو کہا یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم تو اس میثاق پر پکے رہو کہ ان 4 مہینے میں نہیں لڑنا, وہ تم پر اٹیک کر دیں تو تم ہاتھ باندھ کر ان کے آگے کھڑے رہو گے کہ ہمیں تو منع کیا ہوا ہے, مارو مارو. نہیں, کہا پھر کما یقاتلونکم کافہ, اللہ نے پھر اجازت دے دی. یہ آپ سورہ بقرہ کی آیت 194 پڑھیں, بس یہ اسی کی تفسیر ہے. وہاں کہا الشہر الحرام والشہر الحرامی, حرمت کے مہینے کے بدلے میں حرمت کا مہینہ ہے وہ حرمت القصاص. کہا یہ جو حرمات کے فیصلے ہوتے ہیں نا, تحریم ہیں, یہ اس کا لحاظ برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے, 1 وے نہیں ہوتا. ہاں قصاص برابری کے, دونوں کا ضروری ہوتا ہے پابند ہونا نا, یہ وہی ہے. اب دیکھو نا حرم کا علاقہ ہے, وہاں تو پتہ بھی نہیں توڑ سکتے آپ, پرندے کا بھی شکار نہیں کر سکتے وہاں. وہ حرم کے علاقے میں اگر آپ کو باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے,
اس ایریا میں منع ہے نا. اب وہ کوئی دوسرا دشمن اس سے فائدہ اٹھائے کہ ان کے مذہب نے تو منع کیا ہوا ہے, یہ کہیں لڑ ہی نہیں سکتے, اس کو آ کے پٹائی اور وہ کر شروع کر دیں. نہیں, یہ تو پھر اسلام کہتا ہے اگر ایسا ہے وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے پھر اجازت دے دی جاتی ہے. تو آج کے لیے اتنے ہی کافی, ہمارا ٹائم ہو گیا ہے, 10 بج گئے ہیں. تو آیت نمبر 37 سے جو ہے نا وہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.